آخری 30 اوورس کے بعد جو ہم نے بیٹنگ کی ہے، یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ہم اس وقت کے لیے روئیں گے یا انتظار کریں؟ ہمیں آگے دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ اسامہ میر، شاداب خان، محمد نواز، یہ تینوں ناکام ہیں۔ تینوں کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے وکٹیں لینے کا، آؤٹ آف فارم ہے۔ شاداب خان کے اندر تو چلے کسی حد تک تھا بھی، لیکن آؤٹ آف فارم ہے، وہ اپنی جگہ پر گیند نہیں پھینک پا رہے۔ تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ایک کھلاڑی کو اینڈ کرنے کی۔ آپ ابرار احمد کو آپ نے کبھی ون ڈے فارمیٹ کھلایا نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ون ڈے فارمیٹ میں ان کی کارکردگی کیسی ہوگی، کیونکہ لسٹ اے میچز میں ان کا کیریئر جو ہے کوئی زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے۔ لیکن اماد وسیم کو کوئی طریقہ کار کر کے اس کو لانے کی پالیسی اختیار کرنا پڑے گی، ورنہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اور پاکستان کا جو اہم چیز ہے، جو اہم مسئلہ ہے، وہ اوپننگ کے حوالے سے آج کسی حد تک لگا کہ چلیں عبداللہ شفیق اور امام الحق سیٹ ہو رہے ہیں، تجربہ کار کھلاڑی ہیں، یہاں پر چلیں کہہ سکتے ہیں، تجربہ کار امام الحق کو کہہ رہا ہوں، چلیں یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا کمپرومائز کر لیں اور جو رن ریٹ ہے 5-6 کے رن ریٹ سے کھیل لیتے ہیں، تو نیچے آنے والے جو بیٹسمین ہیں ان میں سے کسی ایک کھلاڑی کو ون ڈاؤن پہ جائے بابر اعظم جائیں، وہ تو خیر ہیٹنگ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ہمیں ایک چینج لانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ افتخار احمد کی جو بیٹنگ پوزیشن ہے یہ چینج کرنا پڑے گی، سعود شکیل سے پہلے انہیں رکھنا پڑے گا، تو ہم جا کر اپنی جو فائن ٹیوننگ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ افتخار احمد کو جب ہمارے باقی اسپنر کام نہیں کر پا رہے اور افتخار احمد اچھی بولنگ کرا رہے ہیں، تو انہیں ہمیں پراپر یوز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم انہیں پراپر یوز کریں گے تبھی جا کر ہماری ٹیم جو ہے ایک کمبینیشن کے ساتھ آئے گی، ورنہ اگر ہم اسامہ میر جن کا کوئی لسٹ اے کیریئر میں یا پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے کوئی بڑی کارکردگی نہیں ہے، صرف ریپلیسمنٹ کے نام پر کان ادھر سے پکڑتے ہیں کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں، تو بات ایک ہی ہوتی ہے۔ بلکہ اسامہ میر کی کلاس شاداب خان سے نیچے ہے، تجربے کے اعتبار سے بھی، پرفارمنس کے اعتبار سے بھی۔ تو اگلے میچ میں یہ بھانڈ مارنے کے بجائے شاداب خان کو کھلانا پڑے گا۔ افغانستان کے خلاف آپ کی بیٹنگ ایک بار پھر کولیپس ہوگی، وہ ان کے اسپنرز آپ کو باندھ کر رکھیں گے، اور یہاں پر شاداب خان کا کم از کم بیٹنگ میں ہونا ضروری ہے۔ ان کی بولنگ میں دیکھ لی، اسامہ میر تو اس سے زیادہ پٹ رہے تھے، لائن تو ان کی بھی نہیں ہے، فل ٹاس سے تو یہ بھی پھینک رہے تھے۔ تو پھر ایک آپ کے پاس جو مائنر سی بہتری بھی ہے، جو بہتر آپشن ہے، اس کے ساتھ آپ کو میدان میں اترنا چاہیے۔ اور امید ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے پاس کسی حد تک چانس ہے کہ ابھی پاکستان ٹیم 2 میچز ہاری ہے، گو کہ اگلے جو میچز ہیں ان میں ماں سوائے افغانستان کے اور بنگلہ دیش کے میچ کے جو باقی میچز ہیں بہت تگڑے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، یہ تینوں ٹیمیں، ان تینوں میں سے کم از کم 2 ٹیموں کو ہم نے ہرانا ہے اب، پھر جا کر ہمارا چانس بنے گا سیمی فائنل کے لیے، ورنہ نہیں بنے گا۔ اگر ہم نے ان میں سے 2 میچ لوز کر دیے، یہ اس شرط پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان افغانستان کو بھی ہرائے، بنگلہ دیش کو بھی ہرائے، اس صورت میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے پاس زیادہ سے زیادہ اب 2 میچز، مزید ایک میچ ہارنے کی گنجائش ہے، ورنہ پھر جب دوسرا میچ اگر 2 شکستیں اور ہو جاتی ہیں، پھر بات آ جائے گی نیٹ رن ریٹ پہ، جہاں پر ہم ہمیشہ ہی نیچے رہتے ہیں، اور ابھی بھی ہم نیچے ہی ہیں، اور نیچے ہونے کی وجہ سے ہی آج ہم ٹاپ 4 سے نکلے ہیں، 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ یہ نیٹ رن ریٹ ہی ہے جو ہمارا کم ہے، اور اس بنیاد پر پھر ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کے میچ میں جو خامیاں ہوئی ہیں اس سے پاکستان ٹیم سیکھے گی اور عقل، ہوش کے ناخن دے گی۔ عقل تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں ہے یا نہیں، کیونکہ اتنا جو سلیکشن میں بھنڈ مارے گئے ہیں، یہ تو بچے کو پتا تھا کہ اماد وسیم ضرورت ہے، زمان خان ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بھنڈ ماری گئی سلیکشن میں، تو اس لیے میں ان کو یہ تو نہیں کہوں گا عقل مندی کریں، یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، کوئی فیصلہ کریں جو پاکستان ٹیم کے مفاد میں ہو اور خود ان کے مفاد میں ہو، کیونکہ اگر اس طرح کی شکستیں ہوں گی تو پھر آپ کے لیے چیف سلیکٹر رہنا، بابر اعظم کے لیے کپتان رہنا مشکل تر ہو جائے گا۔